الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مستقل جاری و ساری ہے، اور آج ہمارا درس نمبر 80 ہے۔ اور جیسا کہ آپ مستقل سماعت فرما رہے ہیں، ہم سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کیا ہے ہم نے۔ کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 پڑھی تھی۔ آج ہے آیت نمبر 12، سورہ آل عمران آیت نمبر 12، پارہ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ گزشتہ آیت میں کیا تھا کہ اگر جو ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولئک ہم وقود النار، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایندھن جو ہے وہ زیادہ جلتا ہے جو جلنے والے ہیں، لہذا اور تو جہنم میں جائیں گے جنہوں نے آیات الہی کو دیکھنے کے بعد بے انکار کیا، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کل کی آیت ہم نے پڑھی تھی، کذاب آل فرعون، آل فرعون کی طرح سے ہیں، انہوں نے جھٹلایا آیات خدا کو۔ آج ہے قل للذین کفروا، اے میرے رسول کہہ دیجئے، قل یعنی کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ للذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ ستغلبون وتحشرون، یہ قرآن مجید کی پیشین گوئی، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم میں محشور ہوگے، یعنی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، یہ جہنم کتنا خراب جگہ ہے، کتنا ٹھہرنے کی خراب جگہ ہے۔ بئس المہاد، مہاد ٹھہرنے کی جگہ۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں شیعہ و سنی تمام مفسرین نے اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ بس ایک اشارہ دے کر کے آگے بڑھ جانا ہے، چونکہ ہمارا یہ صرف 20 منٹ میں ہم اتنے حد تک کہ قرآن مجید کی آیتیں واضح ہو جائے، تھوڑا ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ جیسے شیعہ تفسیر میں تفسیر مجموع البیان میں، اور اہل سنت کی تفسیر کبیر یا فخر رازی کی تفسیر میں، سب میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ جنگ بدر جو کہ سن 2 ہجری میں واقع ہوئی ہے، اس کے بارے میں اس آیت میں اشارہ دیا گیا ہے۔ جب پہلی جنگ ہوئی، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جو کہ سن 2 ہجری میں ہوئی، تو اس میں مسلمان کامیاب ہوئے، مسلمان جیت گئے۔ تو یہودیوں میں 2 گروہ ہو گئے۔ کچھ یہودی کہتے تھے، دیکھا جو توریت میں ذکر ہوا ہے کہ جو آخری رسول آئے گا اس کو یہ شکست، اتنی بڑی کامیابی اسے ہوگی، اور اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دے گا، یہ تو واقع ہو گیا ہے، لہذا یہ سچا رسول ہے۔ کچھ یہودیوں نے کہا نہیں، ایک واقعے سے نہیں یقین کیا جا سکتا ہے، اگلی بھی جنگیں ہوتی ہیں، دیکھو اس میں ہار ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ اب جو جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی، تو اس میں جیسا کہ آپ سنا کرتے ہیں واقعہ کہ مسلمانوں اصحاب جو رسول کے تھے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، یعنی شکست ہوئی ظاہری۔ اب جب یہ شکست ہو گئی، تو اب یہودی یہ کہنے لگے، دیکھا تم لوگ جلدی فیصلہ کر رہے تھے، یہ وہ رسول نہیں ہے جس کے بارے میں توریت نے ہم کو بتایا ہے کہ آخری رسول ایک آنے والا ہے۔ یہ وہ رسول نہیں ہے جس کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ دیکھا نہیں تم نے کہ ایک جنگ تو جیت گئے تھے، لیکن دوسری جنگ ہار گئے۔ لہذا آیت نے کہا، قل للذین کفروا، جلدی فیصلہ نہیں کرو اے میرے رسول، ان سے کہہ دو جنہوں نے جو انکار کر رہے ہیں آپ کی رسالت کا، یعنی یہودیوں میں وہ یہودی کی جو
یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ وہ رسول نہیں ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ، ان قریب تم مغلوب ہوگے اور محشور ہوگے جہنم کی طرف. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کتنی خراب جگہ ہے. لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سَتُغْلَبُونَ، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. یعنی کون؟ کفار و مشرکین، یہودی جو بھی ہیں دشمنان اسلام، وہ مغلوب ہو جائیں گے. یہ قرآن مجید کی ایک پیشین گوئی ہے کہ تم لوگ اتنی جلدی فیصلہ کر رہے ہو، یہ فیصلہ نہ کرو کہ جنگ احد میں ہار گئے تو لہٰذا یہ حقیقی اسلام نہیں ہے اور حقیقی رسول نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آیت نے پیشین گوئی کی. ستغلبون، ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ کہ فتح مکہ نصیب ہوئی. وہ مکہ کہ جس سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، اور وہ بھاگ کر کے مدینے گئے، اپنی جائیداد پراپرٹی سب چھوڑ کر کے گئے، اور پھر وہاں پر مکے میں مسلمانوں کے اموال کو مصادرہ کر لیا. ان کی زمین، جائیداد، گھر دوار سب لے لیا کفار و مشرکین نے. لیکن جب جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، تمام جنگیں ہوئی، اور آخر میں فتح مکہ نصیب ہوا. لہذا آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مومنین کو حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. کس طریقے سے؟ قرآن مجید نے پیشین گوئی کی ہے. یہ پیشین گوئی ایک حوصلہ افزائی ہے. یہ پیشین گوئی یہ قرآن کے معجزے ہونے کی دلیل بھی ہے. یعنی جو قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی کی تھی، ستغلبون، قل للذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے کہیے ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور مغلوب ہوئے. یہ قرآن مجید کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ. اب ہار بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک شکست وہ ہے کہ جس کے شکست کے بعد تحشرون الی جہنم، اگر کفر اختیار کیا ہے شکست کے بعد جہنم میں بھی جانا ہے. لیکن اگر مومنین ہیں اور جنگ میں شکست بھی ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ شہادت کا درجہ ملتا ہے، بہشت ملتی ہے. لہذا اس شکست میں اور اس شکست میں بہت فرق ہے. جو کفر کی منزل میں ہے، کافر ہے، وہ شکست کھاتا ہے تو جہنم میں جائے گا. جو مومن ہے اگر وہ شکست بھی کھاتا ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے اور اسے بہشت عطا کرتا ہے خداوند عالم. اب اسی کیا ادامہ ہے آیت نمبر 13. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله. قد كان لكم آیۃ، یہ تمہارے لیے آیت ہے، نشانی ہے. کون سی نشانی؟ فی فئتین التقتا، جب دو لشکر مقابلے میں آئے. یہ جنگ بدر کے بارے میں اشارہ ہے قرآن مجید میں. آیۃ فی فئتین التقتا، جو دو لشکر سامنے آئے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لشکر کی جس کی تعداد بہت کم تھی، وہ لڑ رہا تھا تقاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا لشکر کون تھا مقابلے میں جنگ بدر میں؟ کافروں کا لشکر تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. یرونہم یعنی کافروں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ مثلہم، کہ اس کا جو لشکر مسلمانوں کو اس کا ڈبل لشکر انہیں دکھائی دیا. مثلہم، دو مثل. رأی العین، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. یعنی کافروں نے کیا دیکھا؟ کہ مسلمانوں کا لشکر بہت زیادہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کا لشکر کم تھا. یعنی دو برابر ڈبل لشکر دکھائی دیا. یہ کیا ہوا؟ جو ڈبل جو لشکر دکھائی دیا، یہ اللہ کی مدد ہے.
واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے، واللہ یؤید، اللہ تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ذریعے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ البتہ جہاں بھی من یشاء آتا ہے وہاں پر یہ لفظ کہنا ضروری ہے کہ جو بھی من یشاء خدا کا بھی ہے، خدا بند عالم کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب یہ لشکر مسلمانوں کا آیا، کم لشکر زیادہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اللہ جو ہے اپنی نصرت بھیجتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے، من یشاء کا مطلب یہ نہیں، اللہ اگر نصرت دیتا بھی ہے تو چونکہ حکیم ہے، حکمت کے تحت دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، ان بے شک فی ذلک اس میں یہ جو بھی بیان کیا ہے کہ تھوڑا لشکر زیادہ پر غالب ہو گیا، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، صاحبان بصیرت کے لیے، اہل بینش کے لیے اس میں کیا ہے؟ عبرت ہے۔ اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ تو اب جو ہے اس درس آیت نمبر 13 میں بھی کیا ہے؟ جنگ بدر کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو کم دکھائی دیا لشکر ان کا، مسلمانوں کے لشکر کو کفار نے دیکھا تو بہت کم ہے۔ ایک آیت میں تذکرہ یقللکم، تو میں کہا یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہے؟ یرونہم مثلہم، یہ اللہ کی مدد ہے۔ شروع میں انہوں نے دیکھا کہ کم ہے لشکر، آئے جنگ کرنے، جب وسط جنگ میں پہنچے، درمیان جنگ میں دیکھا نہیں تو ڈبل ہے۔ یہ ہے نصرت خدا۔ امداد غیبی اسے کہتے ہیں۔ اس طرح کے موارد ہیں امداد غیبی کے، یعنی خود لشکر کے، فوج کے حوصلے کا بلند ہونا یہ امداد غیبی میں شامل ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اس میں؟ سب کو معلوم ہے 313، کفار 1000 کی تعداد، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت کم، ان کے پاس اسلحے بہت زیادہ، لیکن جب جنگ ہوئی اور مقابلہ ہوا تو لشکر مشرکین و کفار میں 70 آدمی قتل ہوئے اور مسلمان صرف 22 آدمی شہید ہوئے۔ اب جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ چونکہ جو ہے ان کے اموال کو قبضہ کر لیا تھا مکے میں، مسلمانوں کے مال کو، لہذا رسول اللہ نے جو ہے مصادرہ، ان کے اموال کو مصادرہ کر لیا، کہا ان کے مال کو بھی مصادرہ کر لو، برابر ہو جائے، کیونکہ انہی لوگوں نے لوٹا تھا۔ اب ادھر سے جو سریہ گیا، ایک جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، ایک سریہ گیا تھا کہ ان کا مال لے لیا جائے تاکہ وہ جو ہماری پراپرٹی مکے میں انہوں نے لے لیا ہے اس کا تبادلہ ہو جائے، مصادرہ، اس کی برابری ہو جائے۔ لیکن واقعہ بھی مشہور ہے، ادھر سے لشکر ابو سفیان لے کے آ رہا تھا اور اس کو خبر ہوئی کہ اس طریقے سے ہمارے قافلے کو، جو کہ ابھی مدینے کے راستے سے انہیں گزرنا تھا، پتہ چلا دوسرے راستے سے چلا گیا، ادھر مکے میں ہلچل مچ گئی کہ تمہارے مال خطرے میں ہے، وہاں سے فوج آئی 1000 کی فوج، لیکن اس میں مسلمانوں کو فتح یابی و کامرانی و کامیابی نصیب ہوئی۔ لہذا سب سے اہم چیز کیا ہے؟ روب و دبدبا کا قائم ہونا۔ تو یہ اللہ کی نصرت اگر ہے تو پچھلی آیتوں میں بھی گزرا ہے کہ کم لوگ زیادہ پر غالب آتے ہیں اور آئے ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے کس کی؟ تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مال غنیمت کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی و رضایت کے لیے اگر جنگ کرنے مجاہد جاتا ہے، اپنے لیے نہیں، تو البتہ جنگ ہمارے یہاں کیا ہے؟ کوئی بھی جنگ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا نہیں کیا ہے، جب بھی جنگ ہوئی ہے جنگ دشمن کی طرف سے، پیغمبر نے اس کا دفاع کیا ہے۔ اور یہ بھی کیا تھا؟ مصادرہ کرنا تھا ان کے اموال کو، چونکہ انہوں نے مکے میں تمام زمینیں، پراپرٹی، سامان سب مصادرہ کر لیا تھا، لے لیا تھا مکے والوں نے، لہذا یہ جنگ واقع ہوئی۔ اور واللہ یؤید بنصرہ، اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے تائید کرتا ہے، یعنی کم لشکر کو بڑے لشکر پر اللہ جو ہے کامیابی دیتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟
ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، صاحبان بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اب ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 14۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اب دنیا کے بارے میں بیان کر رہا ہے خالق، کیا ہے یہ دنیا، کیسی ہے۔ زین للناس حب الشہوات، زینت دیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ کون زینت دیتا ہے؟ شیطان زینت دیتا ہے، دنیا کو سجا کے پیش کرتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ انسان ہیں جس دنیا کو زینت دیتے ہیں، اچھا دکھاتے ہیں، اچھا بتاتے ہیں۔ زین للناس، زینت دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، کس طریقے سے؟ حب الشہوات من النساء والبنین، کہ شہوت کے ذریعے سے، والبنین اولاد کے ذریعے سے، والقناطیر المقنطرہ، اور قناطیر یعنی ڈھیر، مقنطرہ یعنی ڈھیر میں ڈھیر، بہت زیادہ، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونا اور چاندی کے ڈھیر کے ذریعے سے زینت دیتے ہیں شیاطین اور انسان نے، شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں زینت دیتے ہیں، حب دنیا کو بڑھاتے ہیں۔ کیسے؟ من النساء، عورتوں کے ذریعے سے، والبنین اولاد کے ذریعے سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور بہت ڈھیر پہ ڈھیر زیادہ سونا اور چاندی کے ذریعے سے، اور کس چیز سے؟ والخیل المسومہ، اور گھوڑے، خاص گھوڑے جن کو خاص سکھایا گیا ہو، اسپیشل گھوڑے، یا ہمارے زمانے میں کہے اسپیشل کار۔ والانعام والحرث، بھیڑ اور بکری اور جانوروں کے ذریعے سے، اور کھیتی کے ذریعے سے، زمینوں کے ذریعے سے۔ زین للناس حب الشہوات، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں زینت کرتی ہے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ شیطان اور شیطان جیسے انسان، کہ دنیا کو ایسا دکھاتے ہیں، اتنا اچھا دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ جائے۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا کل مال سرمایہ یہی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ ایک طریقے سے تحقیر کیا جا رہا ہے، یہ ہے دنیا کا اصل سرمایہ۔ کیا ہے؟ اولاد، سونا چاندی، اچھے سواری، جانور، کھیتی۔ کیا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی کا کل سرمایہ یہی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن خداوند عالم کے پاس جو ہے حسن المآب ہے، بہترین جگہ، یعنی وہ جگہ جو اللہ جو دینے والا وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ وہاں کا اموال کا مقابلہ دنیا کے مال سے نہیں کیا جا سکتا، وہاں کے شہرت و عزت کا مقابلہ دنیا کی شہرت و عزت سے نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں وہ دنیا، کہاں یہ دنیا، اس کا اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حب الشہوات من النساء والبنین، ان کے ذریعے سے محبت بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے خدا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور ہمیشہ رہنے والی دنیا، ہمیشہ رہنے والی جگہ، اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ خداوند عالم کے پاس ہے۔ یعنی اگر خدائی بن جاؤ گے تو تمہیں وہ ٹھکانہ ملے گا، اگر دنیاوی بن جاؤ گے تو اسی میں رہ کر کے مر جاؤ گے۔ بہت کیا ہوگا، بہت عزت و شرف ملا تو جب مرے تو جنازے میں زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن اگر بارش ہو گئی تو وہ بھی ہو سکتا ہے مجمع کم ہو جائے۔ لہٰذا دنیا کے لیے جو بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا کو استفاد، لیکن دنیا کی قرآن مجید میں تعریف بھی ہوئی ہے، بلکہ مال دنیا کو لفظ خیر استعمال کیا گیا، گزشتہ آیتوں میں آپ نے سنا۔
دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے، دنیا کی مذمت بھی کی گئی ہے، لیکن اگر دنیا کا غلام انسان بن جائے، حصے دنیا اس میں اتنا بڑھ جائے تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کی مثال جو بزرگان نے بیان کیا جیسے سورج کی روشنی ہے کہ سورج کی روشنی سے آپ فائدہ اٹھائیں، بہترین چیز ہے، لیکن سورج کو دیکھنے لگے تو آنکھ خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے، لیکن دنیا کا غلام بن جانا یہ صحیح نہیں ہے، حب دنیا نہیں ہونی چاہیے، یہ نقصان دہ ہے۔ لہذا جو میں نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں جو تعریف کی گئی ہے، یعنی دنیا سے دل بستہ ہو جانا، دنیا سے دل لگا لینا، اس کی مذمت کی گئی، غلط ہے۔ ورنہ جو ہے دنیا کو کہیں لفظ خیر استعمال کیا گیا ہے، کہیں فضل، کبھی زینت و حیات دنیا، زینت، المال والبنون زینت و حیات دنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن کب تک زینت ہے؟ جب اس سے آدمی دل بستہ ہو جائے، اتنا کہ خدا کو بھول جائے، اتنا لگ جائے کہ اللہ کو بھول جائے، اتنا لگ جائے کہ رسول کو بھول جائے، ائمہ کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے، مذہب کو بھول جائے، اس دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ ورنہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال اگر کیا جائے تو۔ لہذا متاع الحیات الدنیا زین للناس، لوگوں کے لیے زینت دیتا ہے شیطان، حب الشہوات من النساء والبنین، اس کے ذریعے سے، والانعام والحرث، جانوروں کے ذریعے، کھیتی کے ذریعے، ذالک متاع الدنیا، یہ دنیا کا ہی اصل سرمایہ بس یہی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین جگہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، یعنی حساب و کتاب و قیامت کے بعد اب جو زندگی ملنے والی، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ آج کے زمانے میں تو 60 سال 100 سال سے اوپر کوئی زندہ نہیں رہتا ہے، کوئی 130 150 تک پہنچ جائے، لیکن اگر اس دنیا میں زندگی گزارے اس طریقے سے کہ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے قانون کی کتاب بھیجی ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس قانون پر عمل کرتے ہوئے اگر انسان زندگی گزارے گا تو اس کو وہ زندگی ملنے والی ہے کہ جس کے بعد موت نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری ہمیشہ یہ دعا ہے کہ ہماری عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم کو مونسان قرآن میں شریف شامل فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، معبود اس کورونا بیماری کو جلد جلد ختم فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔